اختر ملک کے یہ سارے اندازے پہلے ہی روز غلط ثابت ہو گئے تھے۔ پہلے ہی روز دوران تفتیش اس کا واسطہ جن لوگوں سے پڑا وہ شاید گونگے بہرے تھے، کیونکہ ملک اختر کی کوئی بات سننے یا سمجھنے کی بجائے وہ اپنی بات اسے سنانے یا سمجھانے پر لگے رہے۔ یہاں اس کی حیثیت ایک غدار اور گھٹیا درجے کے مجرم کی سی تھی۔ کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کون ہے اور کس کا بیٹا ہے۔ وہ لوگ اس سے بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ اس نے اب تک ملک کو کس حد تک نقصان پہنچایا ہے، کس کس کے اشارے پر کون کون سے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی روز اس کے سامنے میناکشی کے بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کی ملاقات کی فلمیں چلا کر دکھا دیں، اس کی ریکارڈ شدہ گفتگو اسے سنا دی۔ اس بات پر کوئی شک نہیں تھا کہ اختر ملک پر آج پہلی مرتبہ انکشاف ہو رہا تھا کہ پروین کا اصلی نام میناکشی ہے اور وہ بھارتی انٹیلیجنس را کی تربیت یافتہ ایجنٹ ہے، جسے اس ملک میں داخل ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ ملک اختر جیسے گدھوں کو اپنی جنسیت کے جال میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرتی رہے۔ اس کے لیے تو یہ بھی انکشاف ہی تھا کہ میناکشی کے بھائی اور رشتہ دار دراصل بھارتی ہائی کمیشن کے وہ ملازم تھے جو یہاں سفارتکاروں کے روپ میں جاسوسی کا جال بچھائے بیٹھے تھے۔ اس بات سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا کہ تنظیم ایک دہشت گرد، ملک دشمن اور غیر ملکی طاقتوں کی اعلی کار جماعت ہے، جس کا مقصد ہی ملک کی تباہی اور ایک الگ ملک کا قیام ہے۔ ملک اختر نے مان لیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس جتنے ثبوت اس کے خلاف جمع ہو چکے ہیں، اس کے بعد ملک اختر کا بچ نکلنا تو ناممکن تھا۔ اس کی دولت، رشتہ داریاں، اثر و رسوخ، کچھ بھی یہاں کام نہیں آ سکتا تھا۔ یہ لوگ تو نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ ان کا افسر اعلیٰ خود تفتیش کی نگرانی کر رہا تھا، اور کیا مجال جو ایک لمحے کے لیے بھی اس نے کسی مرحلے پر غفلت کا مظاہرہ کیا ہو۔ ملک اختر نے اپنے جسم کو اذیتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے سامنے تمام حقائق کا اعتراف کر لیا۔ اس کی زبان جب کھلی تو انکشافات کے دریا بہاتی چلی گئی، ایسے بھیانک انکشافات جنہوں نے اس کا بیان قلم بند کرنے والی خصوصی کمیٹی کو بھی لرزا کر رکھ دیا۔ اس کمیٹی میں ملک کے قریباً سبھی اہم ایجنسیوں کے نمائندے موجود تھے۔ یہ افسر اعلیٰ کا کمال تھا کہ انہوں نے ابھی تک ملک اختر پر 3rd ڈگری طریقے استعمال نہیں کیے تھے اور اس کی زبان کھول لی تھی۔ ان کی درخواست پر ہی GHQ نے ایک خصوصی ٹیم ملک اختر کا بیان قلم بند کرنے کے لیے تشکیل دی تھی۔ اس ٹیم کے اراکین جب ملک اختر کا بیان ریکارڈ کر رہے تھے تو ان میں سے ہر کسی کا دل چاہتا تھا کہ ابھی اٹھے اور اس موذی کا گلا گھونٹ دے جس نے محض اپنی ہوس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مادر وطن کو درندوں کے سامنے گروی رکھ دیا۔ یہ شخص ان کے نزدیک واجب القتل تھا، جس نے ملک دشمن دہشت گردوں کو ایسی محفوظ آڑ بہم پہنچائی تھی جس کے پس پردہ وہ آسانی سے اپنے شیطانی عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے۔ ملک اختر کا طویل بیان جو سیلولائٹ کے فیتوں پر محفوظ ہوا تھا اب کاغذات پر منتقل کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سیاہ کارناموں کی فائل ارباب بست و کشاد کی خدمت میں پہنچا کر ان سے درخواست کی جائے کہ وہ ان وحشیوں کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دیں۔ میناکشی کے سامنے وہ ٹیپ ریکارڈر رکھا تھا جس پر ملک اختر کی آواز میں ریکارڈ ٹیپ چل رہی تھی، اور اس نے میناکشی کے ساتھ اپنا سیاہ کاریوں کا سارا کچا چٹھا بیان کر دیا تھا۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا، بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یہ، اور کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ انسپکٹر آصفہ نے میناکشی سے کہا، دیکھو میناکشی، اچھے یا برے بہرحال ہم نے کچھ دن اکٹھے گزارے ہیں۔ میں جانتی ہوں تم اپنے وطن سے وفادار تھی اور میں اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ اب تک اگر تم پر 3rd ڈگری طریقے استعمال نہیں کیے گئے تو اس کی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ میں نے ان لوگوں کو یقین دلا رکھا ہے کہ تم میری بات مان لو گی، لیکن کب تک؟ آخر تمہیں زبان کھولنا ہوگی، میرے سامنے نہیں تو ان کے سامنے۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتی، تمہارا واسطہ اس ملک میں ابھی تک ملک اختر اور تنظیم کے غداروں سے رہا ہے۔ ابھی زمین کی کوکھ ایسی بانچ بھی نہیں ہوئی کہ یہاں کی مائیں وطن کی آن پر مر مٹنے والوں کو جنم دینا ہی چھوڑ گئی ہوں۔ یہ لوگ عورت کا بہت احترام کرتے ہیں، لیکن عورت کا تم ان کے نزدیک ہرگز عورت نہیں ہو۔ تم جانتی ہو تم کیا ہو۔ میں جا رہی ہوں، اب یہ لوگ تم سے خود سچ اگلوا لیں گے۔ تمہیں بتانا تو ہوگا ہی، سب کچھ بتانا ہوگا، ایک ایک تفصیل بیان کرنی ہوگی۔ تمہارے منہ میں تو زبان لگی ہے، یہاں تو گونگے بول پڑتے ہیں۔ ان لوگوں کو تو دیواروں سے بلوا لینے کا فن آتا ہے۔ اگر تمہارے دماغ میں ابھی تک یہ فطور سمایا ہے کہ تم انہیں بے وقوف بنا لو گی تو میں سمجھوں گی کہ را کے لوگ بہت احمق ہیں جنہوں نے تمہارا انتخاب کیا۔ انہیں سب کچھ بتا دو، یہی صورت ہے تمہارے پاس وجود کی سلامتی کی۔ تمہیں سزائے موت نہیں ہوگی۔ ممکن ہے کسی سطح پر کوئی سودے بازی دونوں ملکوں کے درمیان ہو جائے اور تم کسی کے تبادلے میں رہا ہو کر اپنے ملک چلی جاؤ، لیکن اپاہج زندگی جینے کا کیا فائدہ؟ آصفہ کو پہلے ہی روز سے اس کی تفتیش پر مامور کر دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں کے اندازوں کے برعکس میناکشی نے زبان کھولنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی شناخت تک بتانے سے انکار کر دیا تھا۔
یہ افسر اعلیٰ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بھارتی انٹیلیجنس کی جو فاحشائیں جہاں بھیجی جاتی تھیں انہیں ذہنی ہی نہیں جسمانی مشقت کے بھی صبر آزما لمحات سے گزارنے اور مکمل اطمینان حاصل کرنے کے بعد ہی اپنے مشن پر روانہ کیا جاتا۔ میناکشی نے 5ویں ہی روز ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ اس کا واسطہ بھی اپنے سے بہت زیادہ مضبوط لوگوں سے تھا۔ جب اس کی زبان کھلی تو حیرت انگیز اور لرزا دینے والے ایسے انکشافات کے دریا اس نے بہائے کہ سننے والوں کو ششدر کر کے رکھ دیا۔ اس نے بہت سے ایسے رازوں کا انکشاف بھی کیا جن کے متعلق عارف کو گمان ہی نہیں گزر سکتا تھا۔ آج اعلیٰ قیادت کے علم میں بلاخر یہ بات آ گئی تھی کہ جس بابا کی چوکھٹ پر سر جھکا کر وہ اقتدار کی بھیک مانگا کرتے تھے وہ ملک دشمن، غدار اور درندہ تھا۔ اس نے مادر وطن کا سودا بہت سستے داموں اغیار کے ساتھ کیا تھا اور خود ایک الگ مملکت بنا کر اپنی بادشاہت کے خواب دیکھ رہا تھا۔ کور ہیڈ کوارٹر میں یہ ہنگامی اجلاس جو صبح شروع ہوا رات گئے تک جاری رہا۔ افسر اعلیٰ نے مجرموں کے ایک ایک گناہ کو بے نقاب کیا، ایسے ثبوت فراہم کیے جن کے بعد ان کے بچ نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بولا، جناب والا، آج ہم لوگ جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تو اسے معمولی کارروائی نہ سمجھا جائے۔ مجھے آخر میں صرف یہی عرض کرنا ہے کہ مجرم آپ کے سامنے ہے۔ اس کے گناہ ایسے نہیں کہ اس پر ایک لمحے کے لیے بھی رحم کیا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں کچھ چہروں پر شکنیں نمودار ہوئی ہیں۔ افسوس میرا تعلق ارباب سیاست سے نہیں، میں صرف اس ملک کا ادنا سا غلام ہوں جسے حکومت ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کی تنخواہ دیتی ہے۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ آج بھی اگر ہم نے مصلحتوں سے دامن نہ چھڑایا اور منافقت کا شکار رہے تو خدا کا ایسا عذاب ہم پر نازل ہوگا کہ پھر نہ کوئی بستی بچے گی اور نہ اس کا مکین، نہ ایوان اقتدار سجیں گے، نہ ہی اس کے مسند نشین۔ اس سے پہلے کہ قدرت کا اپنا نظام روبہ عمل ہو، میری درخواست ہے کہ تمام مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر فوراً مجرموں کی گرفتاری کا حکم دیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا بھی دی جائے۔ وہ اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے پہلو سے چمٹے پولیس کے اعلیٰ افسر سے کہا، جس نے طنزیہ مسکراہٹ بہت پہلے سے چہرے پر سجا رکھی تھی، لونڈا ہے سالہ، ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے۔ کل کے بچے اب ہمیں حکومت کرنے کے طریقے سکھائیں گے۔ وہاں موجود بہت سے لوگ اس درمیان پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ انہیں شاید ایک سرکاری افسر کا یہ انداز گفتگو بہت پسند نہیں آیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ غداروں کے لیے بھی سرکاری القابات استعمال کیے جائیں اور انہیں دوران گفتگو بھی وہی عزت دی جائے جو انہیں سرکار دربار میں بعض مصلحتوں کے تحت حاصل تھی۔ ایک کور کمانڈر کی ہستی ایسی ضرور تھی جس نے اس درد کو اپنا درد جانا تھا۔ اس کے بھی بے عین ہی جذبات تھے جو افسر اعلیٰ کے تھے۔ انہوں نے اپنی گھنی مونچھوں والے بھاروب چہرے کے ساتھ باری باری اہل محفل پر نظر ڈالی۔ کوئی غدار بچ نہیں پائے گا میرے نوجوان دوست، کور کمانڈر بولا۔ میرے خیال سے اب کوئی گنجائش باقی نہیں بچی۔ مجھے امید ہے وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ کور کمانڈر کی آواز کیا تھی؟ گویا پگھلتا ہوا سیسا تھا جو وزیر اعلیٰ کے کانوں میں کسی نے انڈیل دیا تھا۔ اس نے منافقت بھری مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جنرل صاحب، ٹھیک ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ عجلت سے کام نہ لیجیے۔ میں مرکز میں بات کرتا ہوں، کوئی فیصلہ اگر ہوگا تو اعلیٰ قیادت کے مشورے سے ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اکیلا میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کوئی فیصلہ کر سکوں۔ کور کمانڈر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں کل تک حکومت کی مرضی سے آگاہ کر دیجیے۔ میں اس سلسلے میں 48 گھنٹے سے زیادہ مہلت نہیں دے سکتا۔ اور یہ بات اجلاس برخاست کرنے کا اشارہ بھی تھا۔ بابا صاحب کو وزیر اعلیٰ کا ہنگامی پیغام اس میٹنگ کے خاتمے کے بمشکل چند منٹ کے بعد ہی مل گیا۔ بابا صاحب فی الوقت آپ نکل جائیے، معاملات ہمارے قابو میں نہیں رہے۔ میں نے بمشکل 48 گھنٹے کی مہلت لی ہے، اس درمیان بندوبست مکمل ہے۔ آپ کو فی الوقت منظر سے ہٹنا ہوگا ورنہ کچھ بھی ممکن ہے۔ بابا صاحب کو اس بات کا علم تو تھا کہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے، لیکن اس طرح اچانک پانسا ہی پلٹ جائے گا اس کا اندازہ وہ نہ کر سکا۔ اس کی ہٹ دھرمی اور انا اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ اس طرح دم دبا کر بھاگ جائے۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اچانک مختلف دفاتر سے گرفتاریوں کے فون آنے لگے۔ فوج نے ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا تھا۔ رخسانہ نے اچانک ہی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، بابا صاحب آپ تیاری کیجئے، انتظامات مکمل ہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد کی فلائٹ سے آپ عمرہ کرنے جدہ جا رہے ہیں، جہاں سے پھر یورپ کی طرف نکل جائیے گا۔ بابا صاحب کی زبان نے بمشکل 2 لفظ ادا کیے، اوکے۔ چند منٹ کے بعد ہی بابا صاحب اپنے خصوصی محافظ دستے کے ساتھ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ مرکز والوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور فوراً ان کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ وہ ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ بابا صاحب کی شدید خواہش پر انہیں پہلے عمرہ ادا کرنے کے لیے جدہ لے جایا جا رہا تھا۔ عارف اس محافظ دستے کی کمان کر رہا تھا۔
जिसने बाबा साहब को जद्दा पहुंचाना था, जिसके बाद रुखसाना और डॉक्टरों के रूप में 2 दहशतगर्दों ने उनके साथ यहाँ से फरार होना था। शेरगुल को आरिफ ने जान पर खेल कर फोन किया था, खान भाई भाग रहा है, जाने मत देना, फौरन एयरपोर्ट पहुंचो फौरन। शेरगुल का खून खौल रहा था, भाग रहा है, वतन फरोश, बेगुनाहों का कातिल, खूनी दरिंदा, मादरे वतन को दुश्मन के हाथ गिरवी रख कर भाग रहा है। और ये सियासतदान हुक्मरान आज भी उसे इस उम्मीद पर भगा रहे थे कि कभी ये तुर्प का पत्ता फिर चल जाएगा। नहीं बाबा साहब नहीं, उसने तीमारवार अपनी जीप की तरफ दौड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें जिंदा बचकर जाने नहीं दूंगा, वैशी दरिंदे दहशतगर्द। शेरगुल खान पर पागलपन का दौरा पड़ गया था। एयरपोर्ट पहुंचने तक वो 2 मामूली एक्सीडेंट भी कर चुका था और जिस अंदाज से ड्राइविंग करता यहाँ तक आया था, उसके बाद उसका जिंदा बच जाना ही मौजज़े से कम नहीं था। जजा और सजा का इख्तियार उसे नहीं था, वो सरकारी मुलाजिम था। उसका काम गुनहगार को पकड़कर कानून के हवाले करना था। लेकिन उसने नौकरी के आगाज पर रियासत से वफादारी का जो हलफ उठाया था, उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि वो किसी वतन फरोश को महज इसलिए भाग जाने का मौका दे दे कि उसमें कुछ सियासी मसलहतें कार फरमा थीं। उसने रियासत से वफादारी का अहद किया था, हुक्मरानों से नहीं, और आज वो यही अहद निभाने जा रहा था। उसने जीप पार्किंग में खड़ी की और उस तरफ दौड़ता चला गया जिधर से बाबा साहब ने लाउंज में जाना था। अचानक ही जमीन ने उसके पांव पकड़ लिए। सामने की सीढ़ियों से बाबा साहब का खून आलूद जिस्म लुढ़कनियां खाता नीचे आ रहा था। उसके ताक़ुब में आरिफ चौधरी सीढ़ियां उतर रहा था। आरिफ के हाथों में पकड़ी ऑटोमेटिक गन से गोलियां मेह की तरह बरस रही थीं। उसने शायद जिंदगी के मजबूत तरीन लम्हात में ये अजीम तरीन फैसला किया था। अभी तक उसे यहाँ कानून का ऐसा कोई मुहाफिज दिखाई न दिया था जो बाबा साहब को रोकने की हिम्मत करता। वो वीआईपी लाउंज से सीधे जहाज में सवार हो जाते और आरिफ नहीं चाहता था कि ये भेड़िया बच कर जाने पाए। उसने मुर्दा बाबा साहब के जिस्म को ठोकर मारते हुए कहा, बाबा साहब अभी इस जमीन की कोख बांझ नहीं हुई, माओ ने अभी वतन दोस्तों को जन्म देना बंद नहीं किया, तुम इस जमीन के गद्दार थे, तुम्हारा हिसाब यही होना था, हो गया। अचानक ही आरिफ को अपने पहलू में अंगारे उतरने का जानलेवा एहसास हुआ। हिफाजती दस्ते में बाबा साहब के किसी जाननिसार ने हिसाब बराबर कर दिया था। उसने बमुश्किल गर्दन घुमाई। शेरगुल सामने भागता रहा था। मीनारे पाकिस्तान की तरह आरिफ अपने कदमों पर जमकर खड़ा था। उसने अपने दोस्त के इस्तकबाल में दोनों बाजू फैला दिए। खान भाई मैंने मार दिया, इस कुत्ते को जहन्नम रसीद कर दिया, खुदा मेरे वतन की हिफाजत करे। उसकी जबान लड़खड़ा गई। शेरगुल बोला, तू बाजी ले गया, मुझसे बाजी ले गया आरिफ। शेरगुल ने उसके मुर्दा जिस्म को अपने सीने पर थाम रखा था। मीनारे पाकिस्तान अपनी पूरी अजमत और जलाल के साथ उसके कलेजे से चिमट गया। शेरगुल बोला, हट जाओ, परे हट जाओ, बुज़दिलो, बेगैरतो, दफा हो जाओ। खबरदार, तुम इस काबिल नहीं हो कि मादरे वतन के इस शेर के चेहरे की जियारत कर सको। उसने आरिफ का लाशा अभी तक कलेजे से लगा रखा था। एक आलम वहशत था जिसने उसके बदन में बिजलियां भर दी थीं। वो किसी को अपने करीब आने नहीं दे रहा था। इस तरह आरिफ मियां का लाशा अपने कलेजे से लगाए वो दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसने खड़े खड़े अपना पिस्तौल हाथ में थाम रखा था। मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग इधर उधर भाग रहे थे। उन्होंने फायरिंग करने वाले को काबू कर लिया था। बाबा साहब के साथ जाने वालों को हिरासत में ले लिया गया। बाबा साहब के चेहरे पर लानत बरसने लगी थी। कोई उसकी तरफ एक नजर से ज्यादा नहीं देख पा रहा था। ये मकाम इबरत था। कल तक इस शहर के बिला शिरकत गैर हाकिम की लाश बेजारो मददगार पड़ी थी। शेरगुल को अपने कंधे पर मेहरबान हाथ का दबाव महसूस हुआ। बेटा ये मर चुका है, बस इसका काम खत्म हुआ, इसे आराम करने दो, देर न करो। आसमानों पर इसका इंतजार हो रहा है। आरिफ अब यहाँ नहीं है। अल्लाह ने उनसे जो काम लेना था ले लिया। हम कौन होते हैं उसके कामों में मुदाखलत करने वाले। ये बदन अब जमीन की अमानत है, आओ इसे जमीन को वापस लौटा दें। ये उसके इंचार्ज ऑफिसर थे जिनके नूरानी चेहरे को वो टिकटिकी बांधे देख रहा था। उन्होंने शेरगुल के हाथ से पिस्तौल पकड़कर उसके हॉल्स्टर में वापस डाल दिया और अपने 2 साथियों की मदद से आरिफ मियां का लाशा बड़े एहतराम से उस स्ट्रेचर पर बिछा दिया जो यहाँ तक लाया गया था। शेरगुल का सारा बदन लरज रहा था। उसके कपड़े आरिफ के खून से रंगीन हो रहे थे। वो दोनों पांव पर आरिफ के सिरहाने बैठ गया। हिलाले अहमर वालों ने एक चादर उसके जिस्म पर डाल दी थी। अचानक जैसे शेरगुल का कलेजा फट गया। उसकी आंखों से सावन भादों की झड़ी लग गई। वो बच्चों की तरह सिसकियां लेकर रोने लगा। फिर उसने अपनी हालत पर बहादुरों की तरह काबू पा लिया। हिलाले अहमर वाले अब लाश एम्बुलेंस में रखना चाहते थे। उसने आरिफ के चेहरे पर बड़ी चादर सरका दी। नूर का एक हाला उसके चेहरे के गिर्द तन गया था। उसने जिंदगी में ऐसा पुरसुकून चेहरा नहीं देखा था। झुककर शेरगुल खान ने उसकी पेशानी को बोसा दिया और खड़े होकर उसको सैल्यूट किया।
उसके ताक़ुब में खटाक खटाक की आवाजें बुलंद हो रही थीं। वहां मौजूद हर शख्स उसकी तकलीद में आरिफ की अजमत को सैल्यूट मार रहा था। हिलाल अहमर के रजाकार आरिफ का जवान लाशा उठाए टर्मिनल से बाहर जा रहे थे। वहां मौजूद लोग दो रोया कतारों में खड़े होकर जैसे उसे गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रहे थे। लाश एम्बुलेंस में रख दी गई। सायरन बजे और आरिफ अपनी अबदी आराम गाह की तरफ चल दिया। उसकी एम्बुलेंस के ताक़ुब में सरकारी एजेंसियों की गाड़ियां जुलूस की सूरत में जा रही थीं, बिल्कुल यूं जैसे हाकिम शहर को तकरीम दी जाती है। वही तो था हाकिम शहर, शहर निगारां की आन पहचान, वही तो था। तो दोस्तों, इसके साथ ही दहशतगर्द सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद करते हैं आपको हमारी सीरीज पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही एक और सीरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर मौजूद दलदल सीरीज को जरूर मुलाहिजा कीजिए। अगर आप तवील दौरानिये की सीरीज देखना चाहते हैं तो सरफरोश और वतनजात को देखिए। और अगर आप एक्शन से भरपूर कहानी देखना चाहें तो स्नाइपर और जासूस को मुलाहिजा कीजिए। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई सीरीज के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।